السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے 9 مراحل سے ہم گزر آئے۔ آج ہمارا آخری مرحلہ ہے، آخری لیکچر ہے، اور موضوع پھر میں آپ کے سامنے دہراتا ہوں، اور اس کے بعد حدیث کا بھی ضرور آپ کے سامنے دوبارہ مطالعہ پیش کروں گا۔ رحم مادر میں تخلیق انسان کے مراحل قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور یوجینک اسقاط حمل کی شرعی حد۔ حضرات، ہم جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متفق علیہ حدیث ہے، وہ اس کا پھر آپ کے سامنے اعادہ کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما، بے شک تم میں سے ہر ایک کی تخلیق کا مادہ اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن جمع کیا جاتا ہے۔ ثم یکون فی ذلک علقۃ مثل ذلک، پھر وہ ہو جاتا ہے اس میں علقہ اسی کے مثل۔ ثم یکون فی ذلک مدغۃ مثل ذلک، پھر وہ ہو جاتا ہے اس میں مدغہ اسی کے مثل۔ ثم یرسل الملک فینفخ فیہ الروح، پھر وہ بھیجتا ہے ایک فرشتہ اور وہ اس میں روح پھونک دیتا ہے، وہ اس میں ایک روح پھونک دیتا ہے۔ ہم نے حضرات اختلافات کا تجزیہ آپ کے سامنے شروع کیا ہوا ہے۔ پچھلے جو اختلافات جن کو ہم نے تجزیہ کر لیا، میں اس کا دوبارہ اب اعادہ نہیں کرتا، کیونکہ ابھی کل ہی ہم نے اس کو دوبارہ سے دیکھا ہے سارے اختلافات کو۔ اب یہ جو فیکٹس آن گراؤنڈز ہیں، یہ میں نے خاص طور پہ اس لیے جملہ لکھا ہے کہ تم سب لوگ اس سے واقف ہیں کہ جو حقائق ہیں جو اس وقت موجود ہیں، آپ انسان اس کو جھٹلا نہیں سکتا، اور قرآن و حدیث نے کسی بھی فیکٹ کو آپ کے سامنے دیکھ لیجئے واضح طور پہ بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ساری چیزیں جو علم جنین میں تھیں وہ درجہ بدرجہ منکشف ہو گئی۔ اب یہ ہم نے پہلا دیکھ لیا کہ سلالہ من طین، مٹی سے انسان کی تخلیق، اس کا ہم نے ذکر ہو چکا، تفصیل کی ہم نے اس میں بات کر لی۔ دوسرا ہم نے جو مرحلہ دیکھا وہ کل پورے مسئلے نطفہ کہ اس کا 1 سے 14 دن میں نطفہ، اور پھر اس کے متعلق یہ جو خیال کیا جاتا ہے 40 دن، وہ بھی ہم نے اس کے ذکر کیا۔ یہی تصویر تھی جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کر کے کہا کہ کیا اس 40 دن کے جنین کو ہم نطفہ کہہ سکتے ہیں؟ یقین نہیں کہہ سکتے، کیونکہ نطفے کی تو ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ وہ ایک پانی کا چھوٹا سا قطرہ ہے۔ اب ہم آج تیسرے مرحلے پہ آتے ہیں، علقہ۔ اس کی حقیقت دیکھیے کہ اس کے تقریباً یہ جو پلس مائنس کے الفاظ اس میں لکھے ہیں کہ یہ تھوڑی سی ویریشن آتی ہے، یہ جو انسان کی یہ جو ڈیولپمنٹ گروتھ ہو رہی ہوتی ہے اس کے اندر اتنی ویریشن ہے۔ اب اس میں جو دوسرا حضرات نے کہا، علقہ کی جو میعاد ہے وہ 24-25 دن کے قریب علقہ تک ہے، لیکن ہمارا جو دوسرے خیال کیا جا رہا ہے علماء نے کیا، وہ 80 دن تک علقہ کہہ رہے ہیں۔ میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ علقہ کا مطلب کیا ہے۔ جمع ہوا خون، یا جونک، یا لٹکی ہوئی چیز، یہ 3 مطلب ہیں اس کے کہ وہ لٹکی ہوئی چیز۔ اب آپ دیکھتے ہیں ہم کہ کس طریقے سے یہ چیزیں جو ہیں بالکل واضح ہو جاتی ہیں کہ یہ جو پہلا مطلب ہے جمع ہوا خون، جس کو قرآن شریف میں اکثر ہمیں اسی کا ترجمہ ملتا ہے، یہ بالکل عینی مشاہدہ تھا ان تمام قدیم دور کے انسانوں کا کہ اس وقت اگر ان دنوں میں اگر حمل گر جاتا تھا تو اس کا وہ زمین پہ گر کر جم جاتا تھا، وہ خون کی طرح بہتا نہیں تھا۔ اس لیے اس کو علماء نے کہا کہ اس کا مطلب ہمیں جمع ہوا خون کیا گیا ہے۔
दूसरा इसका मतलब जोंक है, जो एक पानी की कीड़ा है जो कि खून चूसता है। जोंक इसलिए भी कहा जाता है जनीन को कि वो माँ का खून चूसता है और उसी से अपनी परवरिश हासिल करता है। लेकिन उसकी एक और भी वजूहात है, ये देखिए मैं आपके सामने पेश करूं कि ये मैं इसकी तफसील में अब नहीं जाऊंगा। जिसको अगर हो तो वो उसमें कुछ गुजारिश है कि वो इसका पूरा लेक्चर देख ले, क्योंकि ये घंटे का पूरा लेक्चर हुआ था इस पे कि ये न्यूरल प्लेट्स हैं और उन प्रिमिटिव स्ट्रीक बनी, प्रिमिटिव नोड बना, प्रिमिटिव पिट बना, और फिर ये न्यूरल फोल्ड्स बन गए। न्यूरल फोल्ड्स आपस में, जिस तरह जैकेट हम आपस में बंद करते हैं, वो फोल्डिंग होती है, जनीन की फोल्डिंग होती है। अब वो जहाँ फोल्डिंग होती है दरमियान में न्यूरल ग्रूव बन जाता है। ये फोल्डिंग जब जिस तरह जिप हम बंद करते हैं अपने बॉडी की जैकेट पहन कर, ये उसी तरीके से जिपिंग हो रही है कि निचला और ऊपर वाला पोर्स जो है ना वो आखिरकार देखिए बंद हो जाता है। ऊपर वाला 25 वाले दिन हो जाता है और नीचे वाला 26 दिन होता है। लिहाजा पूरा एक इंसान का ऊपर वाला हिस्सा दिमाग बन जाता है, नीचे वाला स्पाइनल कॉर्ड बन जाता है। और अब आप देखिए कि 21 दिन का ये जो जनीन है, इसमें न्यूरिलेमम, ये जो न्यूरोमीर्स हैं, ये जिनकी वजह से आप ये दाएं तरफ जो जनीन देख रहे हैं उसकी प्रोजेक्शंस हैं, हमने इसको डिस्कस किया था। और बाएं तरफ आप देखिए ये जोंक है। लिहाजा ये किस कदर मुशाबहत है इसके अंदर। इसकी जो जितनी भी अल्लाह ताला ने ये तख्लीक के मराहिल बयान किए हैं, वो उसकी बैरूनी सतह की जो आपस में मुशाबहत है उसकी बना पर ये नाम दिए गए हैं। अब ये देखिए कि लटकी हुई चीज एक तीसरा मतलब था कि अलका को कहते हैं कि वो लटका हुआ चीज चिमटी हुई या लटकी हुई हो। और फिर ये आप देखिए लटकी हुई चीज किस तरीके से ये नजर आ रही है। ये 23 दिन का जनीन है, बिल्कुल डंडी की मानिंद वो एक लटक रहा है। हमने इसको बड़ी तफसील के साथ डिस्कस किया था। अगर किसी को इसमें थोड़ी सी भी कोई अभी उसको समझ ना आ रही हो तो वो मेरा लेक्चर पिछला देख सकता है कि ये पूरा जनीन है। ऊपर भी इसके एमनियन सैक है, नीचे भी वो सेकेंडरी योग सैक बना हुआ है, और फिर ये खुद पूरे का पूरा इतने बड़े सफेद खला के अंदर जो कि कोरियोनिक कैविटी है उसमें लटक रहा है। ये इसकी लटकती हुई कैफियत है। ये देखिए कि इसके अंदर पूरे माँ के सारे जितने उसका खून का राब्ता हो चुका है, और खून के राब्ते के बाद ये फिर कोरियोनिक कैविटी में उसी तरह लटक रहा है। इसको तो कोई लटकी हुई चीज कहा जा सकता कहते हैं। लेकिन आगे आप देखिएगा कि जिसको अलका 80 दिन के बाद लटका हुआ कह रहे हैं, उसकी तो कैफियत ही नहीं है वो। अब ये देखिए कि अब तीनों मतलब पूरे हो गए, जमा हुआ खून भी, जोंक भी, लटकी हुई चीज भी। अब आपके सामने ये देखूं कि जो बयान किया जा रहा है एक ग्रोह उलमा के एक ग्रोह की तरफ से, कि फिर वो इतने ही दिन एक लोथड़े की शक्ल में जमा हुआ रहता, यानी कि 40 दिन तो वो नुत्फा रहा, 40 दिन अब अलका रहा, फिर आगे 40 दिन उसने अब मुद्गा भी रहना है। लेकिन बहरहाल आप देखिए कि ये जो 80 दिन का जनीन है अलका कहला सकता है। मैं आपके सामने ये देखिए, ये 11 हफ्ते का दिन है, क्योंकि देखिए एम्ब्रियोनिक पीरियड के बाद जो उसका जो देखा जाता है वो उसको हम देखते हैं कि वो किस तरह का नजर आता है, हफ्ते की शक्ल के अंदर उसको दिखाया जाता है। तो अब आप ये देखिएगा कि ये हमें जो बयान कर रहा हूँ कि ये 11 हफ्ते का 77 दिन का जनीन है। अब ये 77 दिन इनका जनीन में अब आप खुद देख सकते हैं, तीनों मतलब इसमें लगाइए। क्या इसको जमा हुआ खून कहेंगे? किसी सूरत में नहीं इसको अब जमा हुआ खून कह सकते, वो तो एक पूरा बच्चा है जो जमीन पे आके गिरेगा। अब फिर देखिए कि क्या ये इस वक्त हम दूसरे मतलब को भी अगर देखें तो ये जो क्या इसके अंदर जो दूसरे मतलब है कि ये जोंक की शक्ल, किस तरह ये जोंक की शक्ल। और फिर तीसरा माता, ये क्या ये चीज लटक रही है आपके सामने? ये देखिए मैंने अब 12 हफ्ते का किया, ये 84 दिन बनते हैं। आप इससे 4 दिन और कम कर दीजिए, क्योंकि जो एम्ब्रियोलॉजी की बुक्स में उनमें अब वीकली इसकी पिक्चर्स मिलती हैं। तो ये मैंने इसलिए पहले 11 हफ्ते की पिक्चर दी थी, अब मैंने 12 हफ्ते की आपके सामने तस्वीर रख रहा हूँ। अब मैं इसकी पूरी तफसील आपके सामने बयान करूंगा। ये ये तकरीबन 6 से 7 सेंटीमीटर का जनीन है। ये देखिए इस वक्त ये स्वेलो करता है, निगलता है। क्या चीज निकलता है? एमनियोटिक फ्लूइड निकलता है। और 12 हफ्ते का ये जनीन एमनियोटिक फ्लूइड निकल रहा है अपने जिस्म के अंदर, जिस तरह हम खाना खा के स्वेलो करते हैं।
اسی طریقے سے اس کی کڈنیز جو ہیں، جو گردے ہیں، انہوں نے باقاعدہ یورین فارمیشن شروع ہو چکی ہے، پیشاب بناتا ہے، اور وہ ایمنیوٹک فلوئڈ میں ہی اس کے پیشاب آتا ہے کیونکہ وہ پانی ہی ہوتا ہے۔ اب پھر دیکھیے کہ اس کی جو ہرنیشن آف گٹ جو تھی وہ اب کم ہو جاتی ہے، اس میں کہ واپس آنتڑیاں پیٹ کے اندر کی طرف چلی جاتی ہیں، کیونکہ جو باہر نکلی تھی اب وہ، کیونکہ پیٹ بڑا ہو گیا ہے، آنتڑیوں کو اب سمو سکتا ہے، آنتڑیاں واپس اس کے اندر چلی جاتی ہیں۔ آسیفیکیشن سینٹرز کا آپ دیکھیے، یہ سخت ہڈیاں ہوتی ہیں، یہ آسیفیکیشن سینٹرز بنتے ہیں۔ آسیفیکیشن سینٹرز جو ہیں اس کے اندر جو ہی ایمبریونک پیریڈ ختم ہوتا ہے آسیفیکیشن سٹارٹ ہو جاتی، یعنی کہ 56 دن کے بعد آسیفیکیشن کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیے کہ اس کی سخت ہڈیاں جو ہے وہ بنی ہو چکی ہوتی ہیں، اس وقت بن جاتی ہیں، وہ بھی میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ جو اس کی جو پرائمری یہ جو بلڈ ویسلز ہے، خونی رگیں، آپ خود دیکھ رہے ہیں، اس کے سر کے اوپر دیکھیے کس طریقے سے خونی رگیں، اب یہ اس لیے بھی نظر آ رہی ہیں کہ سب کوٹینیس فیٹ اس طرح نہیں ہے جو آپ کو اس میں نظر آ رہا ہے۔ اور اس کے اندر اینڈومیٹریل بلڈ ویسلز جو ہیں، اگر آپ اس کو دیکھیں، جو وہ بھی پلیسنٹا کے اندر وہ باقاعدہ ہائی پریشر سے جو اسمال ڈائیمیٹر ویسلز ہوتی ہیں وہ کنورٹ ہو جاتی ہیں ٹو لو پریشر لارج ڈائیمیٹر ویسلز میں، اور یہ بڑا اہم نقطہ ہوتا ہے۔ اسی کی وجہ سے جو نیوٹرینٹس ہیں، جو ویسٹ پروڈکٹس ہیں، وہ پلیسنٹا کے ذریعے آتے اور جاتے ہیں۔ اسی طریقے اس میں دیکھیے کہ اس کے جو اپنا خون فارمیشن ہے وہ بھی اب شروع ہو جاتی ہے، اس کے اندر اپنا بلڈ فارمیشن وہ جو ہے وہ تقریباً اس کی جو پہلے ہوتی ہے اس لیور کے اندر وہ اب ڈیکریز ہو جاتی ہے، اور اس کی جو سپلین ہے وہ ٹیک اوور کر لیتی ہے خون بنانے کے لیے سلسلہ میں، یہ 12ویں ویک کے اندر ہے۔ اب سر ابھی بھی دیکھیے کہ اس کا بڑا ہے، لیکن وہ آہستہ آہستہ کم ہو جائے گا، آہستہ آہستہ بالکل، کیونکہ وہ فعادہ لک کا لفظ ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھا کہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اس کو پھر جو ہے نا شروع ہو جاتا ہے، لگاتار تناسب دیتا چلا جاتا ہے، اور اس کے ایکسٹرنل جینیٹیلیا بھی اس وقت بالکل پرومیننٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ 10ویں ہفتے کے اندر اس کا پہلا ہیئر فالیکل بنتا ہے۔ اب یہ آپ دیکھیے کہ اس وقت اس کی بازو اور ٹانگوں کو آپ ذرا ملاحظہ کیجئے کہ یہ بازو اور ٹانگیں اس وقت 12 ہفتے اس کی نمایاں ہو چکی ہیں۔ اس کے اوپر جو چھوٹے چھوٹے جلد کے اوپر ہیئرز ہوتے ہیں، وہ لینگو ہیئرز ان کو کہتے ہیں، وہ نمایاں ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے اندر اس کی اپنی سکن جو ہے وہ باقاعدہ 2 لیئرز میں وہ نمایاں ہو جاتی ہے، ہائپوڈرمس اور جو ہے، اور ہائپوڈرمس اینڈ ایپیڈرمس وہ کلیئر ہو جاتی ہیں۔ اب یہ اگر مرد ہے تو پھر اس کے جو ٹیسٹیز ہیں ان کا ڈسینٹ شروع ہو جاتا ہے، وہ ڈسینٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر عورت ہے تو اس کے جو یوٹرس ہے، اس کے فلوپین ٹیوبز ہیں، وجائنا ہے، وہ بن رہی ہوتی ہیں، اس وقت وہ بن رہی ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے اس کے جو مسلز ہیں، جو والنٹری مسلز بھی ہیں اور سموتھ مسلز بھی ہیں، باقاعدہ وہ اس وقت بن جاتے ہیں۔ اس کے اندر سپونٹینیس موومنٹس آ جاتی ہیں، بچہ آہستہ آہستہ سپونٹینیس موو کرے گا، اور پھر آخر میں دیکھیے کہ اگر آپ انسان اس کو کوئی چیز کو چھوئے گا تو ایک دم یہ ریفلیکس ایکشن کر کے اپنے آپ کو اس سے بچائے گا۔ اب آپ بتائیے کہ یہ جب کیفیت ہو، ہم کیسے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ علقہ ہے؟ یہ تو حضرات النشا کی سٹیج ہے، جب علقہ اور یہ جو مدغہ ہے یہ تو بچہ بالکل سی شیپ میں ہوا ہوتا ہے، یہ تو پورا بیٹھ گیا ہے، اس کی تو بالکل سیدھا ہو گیا اس کی کمر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا ان نشا کی کیفیت ہے، ان نشا خلقا آخر من نشا خلقا آخر، تو یہ وہ اس کیفیت میں جا رہا ہے، اور ہم اس کو اگر کہیں کہ یہ اس وقت علقہ ہے تو یہ بالکل غیر جو ہے نا عقلی بات ہوگی۔ اب میں دیکھیے اگلا مرحلہ آتا ہے مدغہ کا۔ یہ جو مدغہ کا مرحلہ ہے یہ تقریباً 40 دن میں مکمل ہو جاتا ہے، اور یہ جو ادھر خیال کیا جا رہا ہے 120 دن، اب آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں اس کو، آپ مدغہ کا ہم پڑھ چکے ہیں کہ دیکھیے مدغہ کا مطلب کیا ہے، چبایا ہوا مادہ، یعنی کہ ایسا مادہ جس کے اوپر چبانے کی وجہ سے دانتوں کے نشان رہ جائیں، اس کو مدغہ کہا جاتا ہے۔ تو دانتوں کے نشانات آہستہ آہستہ اس میں
अलका के दौर से निकल के फिर उसमें पैदा होना शुरू हो जाते हैं। मैं अभी आपको सामने वो दिखाता हूँ, क्योंकि वो हम पढ़ चुके हैं वो, इसलिए मैं तेजी से उससे गुजर जाता हूँ। कि ये देखिए, ये दरमियान में न्यूरल ट्यूब थी। हमने पढ़ा था सोमाइट्स हैं दाएं और बाएं, इस दरमियान में बिल्कुल ये कमर का दरमियान का हिस्सा है जो जनीन का है। ये बाकायदा न्यूरल ट्यूब जा रही है और नोटोकॉर्ड भी इसमें बनी थी, वो बाद में खत्म भी हो जाती है। ये सोमाइट्स हैं जिसकी वजह से उभार पैदा होता है कि पुष्ट के ऊपर, जनीन की पूरी पुष्ट पे जैसे जैसे सोमाइट बनते जाते हैं वैसे वैसे जनीन झुकता चला जाता है, यहाँ तक कि वो बिल्कुल 40वें दिन झुक के सी शेप में चला जाता है। अब आप देखें कि वो किस तरह अलग, क्या कैफियत थी। अभी भी आप देखिएगा कि ये देखिए, ये 6 सोमाइट्स बने, फिर हमने कहा कि फिर ये 22वें दिन 5 जोड़े बन गए, इसके तकरीबन 3 जोड़े पर डे बन रहे होते हैं। इतनी तेजी के साथ ये अमल है। और फिर ये देखिए 23 जोड़े, ये 23 का 3 मिलीमीटर का साइज है। फिर आप आगे देखिए कि वो देखिए 13 जोड़े उसमें बन गए। अब फिर 24वां दिन है, जब 26वां दिन आया, देखिए किस तरह वो सी शेप में जाता जाता है। जिस तरह सोमाइट्स बनते जाएंगे वैसे वैसे वो झुकता चला जाएगा अपने इर्द गिर्द। और ये बाएं तरफ मैंने आपसे पहले भी अर्ज की थी, ये सारों की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, जो कि ओरिजिनल पिक्चर है, रहमे मादर से ली गई पिक्चर्स हैं ये, कि किस तरीके से उसकी डेवलपमेंट हो रही है। आप ये देखिए कि ये देखिए, आप 28वें दिन वो आप बिल्कुल झुक गया, एक दूसरे की शक्ल की सी शेप की शक्ल में आ गया। सोमाइट्स आप देखिए पूरे आप उसकी कमर पे देखिए, ये क्या चबाए हुए दांतों के निशान नहीं है। अब देखिए ये किस तरीके से, अब 32वें दिन हो गया। और फिर आप ये देखिए, ओरिजिनल तस्वीर दिखाता हूँ 35 दिन की, पूरे के पूरे चबाए हुए दानों के निशान है। अब मैं अभी आप सवाल करूंगा कि 120वें दिन दिखाइए कि ये चबाए हुए दानों के निशान कहाँ है, कैसे फिर उसको कह रहे। सर इसका अभी भी बड़ा है, बिल्कुल ये सी शेप में जा चुका है, इसके बाद ये सीधा होना शुरू हो जाता है। और देखिए और बाद अभी भी नहीं, 40वें दिन के बाद ये भी फिर सीधा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि फिर उसमें उसके अगली डेवलपमेंट के प्रोसेस, अंदर ऑर्गन डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है और हड्डियां और गोश्त बनना शुरू हो जाता है। अब ये क्या, इसको मुद्गा कह सकते हैं ये हजरात, ये मैं अभी आप देखिए कि क्या 120 दिन, क्योंकि 40 दिन नुत्फा रहा, 40 दिन अतका रहा, हल्का रहा, 40 दिन मुद्गा रहा, तो अब आप देखिए कि क्या इसको हम कह सकते हैं ये है जनीन। अब ये मैंने आपके सामने एक्चुअल पिक्चर बुक की रखी है। अब आप देखिए ये 17 हफ्ते हैं, 119 दिन है। और जो फतवा हमने पढ़ा था कि 120 दिन तक आप इसको खत्म कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने इसकी तफसील बयान करता हूँ, और वो इसलिए भी बयान कर रहा हूँ कि हमारे मोहतरम उलमा हजरात इसको देखें और गौर करें इस बात के ऊपर कि इसका साइज जो देखिए इस वक्त तकरीबन 3 इंच का इसका साइज है। वजन इसका 170 ग्राम है, 6 औंस है। तमाम बॉडी सिस्टम इसके काम कर रहे हैं 11वें हफ्ते से। और अभी ये देख लीजिए, ये तो एक 17वां हफ्ता है, वो 11वें हफ्ते से इसके तमाम बॉडी सिस्टम्स काम कर रहे हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में इसका गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट हो रहा है। और गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होने का आप खुद समझते हैं, वो 8वें हफ्ते से सिक्रीट हो रहा है। इसकी यूरिन फॉर्मेशन किडनीज कर रही है 9 से 12वां हफ्ते में भी। और वो यूरिनेशन कर रहा है यूरिन अपनी एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर। जेनिटल सिस्टम्स इसके बिल्कुल बज़ाहिर बाहर से भी इसके वाजे हो चुके हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम 11 से 12 हफ्ते, 3 मंथ में ये ब्रीथ कर रहा है फ्लूइड। पहले फ्लूइड को ब्रीथ करता है, अगर फ्लूइड ये ब्रीथ ना करे तो इसके जो फेफड़े हैं वो बने ही ना। लिहाजा वो फ्लूइड को ब्रीथ करता है तो इसके फेफड़े बनते हैं। जब ये माँ की रहम से बाहर आएगा तो फिर हवा ब्रीथ करेगा, लेकिन उस वक्त तक ये फ्लूइड ब्रीथ करता है। इसी फ्लूइड को ब्रीथ करने की वजह से ये ब्रीदिंग में वो डूब नहीं जाता, इसीलिए इसमें मौजूद है, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड में ये उसमें तैर रहा है, उसमें वो डूबता नहीं है। पर ऑक्सीजन इसको अम्बिलिकल कॉर्ड से मिल रही होती है, और ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन इसके डेवलप हो रहे होते हैं इस स्टेज पर भी। बोन्स जो है वो 16 हफ्ते में बिल्कुल बनकर क्लियरली विजिबल होती हैं, आप देख सकते हैं अल्ट्रासाउंड के अंदर। और जहां तक मसल्स का ताल्लुक है, जो पठों का ताल्लुक है, वो 9 से 10वें हफ्ते के अंदर
حضرات یہ باقاعدہ اپنی آنکھیں جھپکتا ہے، یہ سویلو کرتا ہے، اپنی ٹانگ کو ہلاتا ہے، اگر اس کی انگلی میں کوئی ہاتھ میں انگلی رکھ دے تو یہ اس کو باقاعدہ زبردست زور سے پکڑ لیتا ہے۔ اب اس کو یہاں کہنا کہ یہ بغیر جان کے پکڑ لیا اس نے، کس قدر لا علمی کی بات ہے۔ آپ اس کے ہاتھ میں کوئی پینسل کی رکھیں، یہ پینسل کو مضبوطی سے پکڑ لے گا۔ اب 9ویں ہفتے سے لے کر اس کی جو فنگرز ہیں یہ بینڈ ہو رہی ہیں اپنی، اور 51 سے 52 دن میں اس کے اپر لیمز بینڈ ہو رہے ہیں ایٹ دی ایلبو، جو کہ ہم کونی کہہ رہے ہیں اس کو، وہاں بند ہو رہے ہیں۔ 24 دن سے اس کے ٹوز جو ہیں وہ بن چکے ہیں۔ اس وقت فیٹس جو ہے وہ اپنے لیمز کو موو کر رہا ہے، اس وقت اپنے انگوٹھے کو چوستا ہے، 13واں ہفتے سے چوس رہا ہے، اور پھر اس کی جو موومنٹ ہے لمز کی وہ بالکل اب 14ویں ہفتے میں تو آ کے کوارڈینیشن بھی آ جاتی ہے اس کے اندر، وہ کوارڈینیٹ کرتے ہیں موومنٹس کو، لیکن مدر اس وقت اویئر نہیں ہوتی اس کی موومنٹس۔ اب آگے دیکھیے کہ اس کے جو کانوں کا معاملہ ہے، یہ سن سکتا ہے، آڈیٹری سینس اس میں ڈیولپ ہو چکی ہے 14ویں ہفتے سے، یہ اس کا دماغ کام کر رہا ہے، اس کی میموری تک کے لیے کہا ہے کہ اس کی فنکشننگ شو کر رہا ہے پروبیبلی۔ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ آپ اس طرح غور کیجئے گا، میں علماء حضرات سے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ذرا غور سے سنیے اور اس پہ توجہ کیجئے کہ اب یہ جو اس کے اندر پین سینسرز آپریٹ کر چکے ہیں، یہ درد محسوس کرتا ہے اگر اس کو باڈی کو ٹچ کیا جائے تو۔ سکن اس کی ابھی بھی تھن ہے اور بلڈ ویسلز آپ دیکھ رہے ہیں اوپر ویزیبل ہیں۔ اس کی آنکھوں آئیز کا جہاں تک تعلق ہے وہ بھی فیوزڈ ہوتی ہیں، اور آئی لیشز اس میں موجود ہو چکے ہیں، آنکھوں پہ جو اس کی بھویں ہیں وہ بن چکی ہیں۔ اس کے جو نیلز ہیں وہ 9 سے 12 ہفتے میں وہ ڈیولپ ہو چکے ہیں۔ اس کے جو سر کے بال ہیں وہ اس وقت موجود ہیں۔ اس میں اتنی اگر آپ کو واضح تصویر نظر نہیں آ رہی اس کے اندر بالوں کا، لیکن آپ کو نیٹ کے اندر آپ جائیں آپ کو بے شمار یہ تصویریں ملیں گی۔ میں نے تو اس لیے نیٹ کی تصویر نہیں لگائی، آپ کو کہیں گے کہ یہ آپ نے ایک جو اوتھینٹیکیٹڈ چیز نہیں لگائی، میں نے تو یہ اوتھینٹیکیٹڈ چیز لگائی ہے آپ کے سامنے، ایمبریولوجی کی لیٹسٹ ایڈیشن کی بک کی تصویر لگائی ہے۔ اب یہ دیکھیے اس کے جو ملک ٹیتھ برڈز ہیں، تمام کے تمام 20 کے 20 ملک ٹیتھ برڈز وہ موجود ہیں، اور وہ کب سے موجود ہیں؟ 6.5 ہفتے سے موجود ہیں، مطلب 6 ہفتے سے اب 6 سے 7 کے درمیان ہے وہ اس وقت ملک ٹیتھ برڈ موجود ہیں۔ اس کے جو ٹیسٹ برڈز ہیں حضرات اندازہ کیجئے وہ 11 سے 13 ہفتے کے اندر کام کر رہے ہیں اس وقت سے اس کے اندر ٹیسٹ برڈز۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ اس کے اندر فیکلٹیز موجود ہیں جس کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیا اس کو ختم کر دیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ہرگز نہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک بہت بڑی آپ کی جسارت ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ اب یہ جو ممکن خصوصیات ہیں جن پہ اب ریسرچز چل رہی ہیں کہ کیا یہ جنین خواب دیکھ سکتا ہے؟ دیکھیے میں اور آپ جب خواب دیکھتے ہیں تو ہماری REM پوزیٹو ہو جاتی ہے، ریپڈ آئی موومنٹ۔ اس کی ریپڈ آئی موومنٹ نوٹ کی گئی ہے 17 ہفتے سے۔ کیا یہ جنین سوچ رہا ہے؟ میں اور آپ اگر جب کچھ سوچتے ہیں کوئی کام کرنے کے لیے تو ہمارا ہارٹ ریٹ بالکل فریکشن آف سیکنڈز 5 to 7 seconds بیفور وہ اس کا ہارٹ ریٹ ہمارا انکریز کر جاتا ہے۔ اس کا یہ ہارٹ ریٹ انکریز ہو رہا ہے 17 ہفتے سے۔ اب یہ دیکھیے کیا یہ جنین جذبات رکھتا ہے؟ حضرات میں تو آپ کو کہوں کہ اس کے اندر ریسرچ پیپرز کے اندر جو آ رہا ہے ورڈنگز وہ یہ ہے کہ یہ جو جذبات ہے فرام دی کنسیپشن آنورڈز ہیں۔ ماں اگر ایگنی میں ہے، ماں سٹریس میں ہے، ماں ٹینشن میں ہے، یہ اپنی ماں کی ٹینشن سٹریس کو فیل کر رہا ہے، کس لیے؟ تھرو نیورو ٹرانسمیٹرز۔ جب ماں کے دماغ سے وہ نیورو ٹرانسمیٹرز کیمیکل مادہ ہے وہ نکل رہا ہے پلیسنٹا کے ذریعے سے نکل کر جنین کے دماغ میں جا رہا ہے، اور جنین کو یہ قدرتی معاملہ ہے کہ ماں کی تکلیف کو وہ محسوس کر رہا ہے۔ اگر ماں ٹرموائل میں ہے، ماں کسی بھی مشکل میں ہے تو بچہ اس وقت محسوس کر رہا ہے حضرات۔
اب اس وقت انسان کہے کہ اس کو ختم کر دیں، میں آپ سے خود سوال کرتا ہوں، علماء سے ہی سوال کرتا ہوں، آپ اس وقت جنین کو مار دیں، یہ قتل نفس نہیں ہوگا؟ قتل عمد ہوگا حضرات، قتل عمد ہوگا، اور بہت سارے قتل ہو رہے ہیں اور ابھی ہو چکے ہیں اور ہوتے جا رہے ہیں اگر آپ نے اس کو نہ روکا تو۔ اور بالکل اسی حکم میں ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اللہ کا حکم ہے، آرڈر ہے، اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی اجازت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ میں اب آپ کو دیکھیے تجزیہ نمبر ہم ازامہ کی طرف، کہ یہ دیکھیے کہ کس طریقے سے جو ہی مدغہ تھا، مدغے کے بعد ازامہ شروع ہو چکا، ہڈیاں بننی شروع ہو گئی۔ ہم نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ پہلے پورے لیکچر میں دیکھا ہے، اور خیال کیا جا رہا ہے اب اگر خیال کیا جائے گا تو کیونکہ مدغہ میں ہڈیاں بننی ہے نا، یہ تو کلام الہی ہے، اس کو تو کوئی بدل ہی نہیں سکتا نا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا فَخَلَقْنَا الْمُدْغَةَ عِظَامًا، مدغہ میں ہڈیاں بنائی، یعنی کہ مدغہ بنے گا تو ہڈیاں بنیں گی۔ اب 40 روز اگر آپ نے متن میں نطفہ رکھ دیا، 40 علقہ رکھ دیا، 40 مدغہ رکھ دیا، پھر تو 120 دن کے بعد ہڈیاں بنے گی۔ حضرات کوئی روک ہی نہیں سکتا اس ڈیسیجن کو، اگر آپ نے اپنا ڈیسیجن نہ بدلا تو مدغہ میں 120 دن کے بعد ہڈیاں بنتی ہیں۔ لیکن حقیقت کیا ہے، ذرا نظر مار لیجئے، یہ کون سا ہفتہ جا رہا ہے؟ 43 to 49 ڈیز ہیں۔ 45 ڈیز میں جو اس کے اندر سارا جو ہے نا اس کا مرکنی ہڈی کا یہ بن جاتا ہے، اور آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں اب یہ۔ پھر بھی انسان نہ مانے تو یہ ہٹ دھرمی ہوگی، تعصب ہوگا، اور یہ بالکل غیر عقلی بات ہوگی۔ آپ کے سامنے دیکھیے یہ چھٹا دن کی کیا کیفیت ہے، 48 دن ہے، 51 دن سے لے کے 56 دن، یہ دیکھیے کس طریقے سے ہڈیاں لگاتار بنتی چلی جا رہی ہیں، اور پورے کے پورے اوپر بازوؤں کی ہڈیاں ہیں، نیچے ٹانگوں کی ہڈیاں ہیں، ساری کی ساری بن گئی ذرا۔ پھر یہ دیکھیے کس طریقے سے وہ میزن قائم بنا، کس طرح ہڈیاں بنی۔ یہ چھٹے ہفتے کے شروع میں ہے، وہ چھٹے ہفتے کے آخر میں تصویر ہے۔ اتنی تیزی سے تخلیق ہو رہی ہے، اور آپ اس کو ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ 40 دن نطفہ ہی رہے گا اور 40 دن حلقہ ہی رہے گا۔ استغفر اللہ، یہ باتیں اب ایک خیال اگر کسی زمانے میں تھا تو اب اس کو نہ ہٹا ختم کر دیجیے اپنے ذہنوں سے۔ یہ دیکھیے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ہر جگہ، سر میں تو حیران ہوں کہ یہ جو عرب کنٹریز میں نہیں، عرب کنٹریز الحمدللہ وہ اس معاملے کے اندر بالکل اپنا ان کا موقف بالکل درست ہے۔ میں آج ابھی آپ کے سامنے ان آتھرز کا بھی ذکر کر دوں گا۔ یہ دیکھیے یہ کس طرح ہڈیاں بنی ہیں، دیکھیے ہڈیاں، یہ کون دن ہے؟ 91 دن ہے۔ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ مدغہ میں 120 دن کے بعد ہڈیاں بننی شروع ہوں گی۔ یہ دیکھیے لہمہ کس طریقے سے گوشت چڑھ گیا۔ اب گوشت آپ کے حساب سے دیکھے جائیں پھر تو بابا 120 دن کے بعد ہڈیاں بننی شروع ہوں گی، پھر گوشت بنے گا، پھر اس کی فزیکل باڈی کی اور ساری تصور بنے گا۔ یہ دیکھیے پسلیوں پر گوشت چڑھ چکا ہے، اور دن کتنا ہے؟ 56 دن۔ اور دیکھیے یہ آپ کے سامنے میں نے پہلا لفظ لکھا ہے کہ بازو اور ٹانگوں کے پٹھے تو 7ویں ہفتے تک بن جاتے ہیں، یعنی کہ 52 دن میں بن جاتے ہیں۔ یہ پٹھے بن گئے ہیں، ہڈیاں بن کے گوشت چڑھ چکا۔ اس وقت یہ حرکت کرتا ہے، لیکن بڑی ہلکی حرکت ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے تخلیق، انسان کی تخلیق، چہرے کی تخلیق کے متعلق یہ آیات میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی پڑھی تھی۔ اب آپ کا تخلیق دیکھیے، ادھر دن دیکھتے جائیے، 24 دن، 28 دن، پھر 31 دن، پھر 33 دن، پھر 35 دن، پھر 40 دن۔ ادھر تصویر یہ اس کا فرنٹ ویو ہے، اس کا لیٹرل ویو، یہ جو آپ کے سائیڈ پوز ہے اس کے کا، اور یہ اس کا فرنٹ پوز ہے۔ آپ کو ساتھ میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں۔ اب دیکھیے 98 دن اس کی شکل صورت بن گئی ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے 22 دن اور صرف مدغہ رہنا ہے، پھر ہڈیاں بنیں گی، پھر گوشت چڑھے گا، کیسے مان لیں؟ جبکہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ 98 دن اس کی تو شکل صورت بن چکی۔ حضرات یہ حقائق کے بالکل برخلاف بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 40 40 40۔
اگر فرض کیجئے، میں دیکھیے 24 سے 28 دن میں اس کی، ابھی آپ کے حساب سے جو دوسرے علماء کے حساب سے تو یہ 22 دن ابھی اور بعد یہ مدغائی کے صورت میں رہے گا، نہیں مانی جا سکتی یہ بات۔ اور آپ دیکھیں میں معذرت کے ساتھ الفاظ استعمال کرنے لگا ہوں، اگر آپ اسی بات کے اوپر اڑے رہے کہ یہ مدغا جو ہے وہ 120 دن تک رہتا ہے، تو پھر آپ نے قرآن کی نفی کر دی۔ سخت الفاظ ہیں لیکن کہہ رہا ہوں، کیوں کہ آپ ہڈیاں بھی بن گئی، گوشت بھی چڑھ گیا، شکل و صورت بھی بن گئی۔ صرف قرآن ہی نہیں کی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی بھی نفی کر دی کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ 42 رات میں جب نطفے پہ گزر جاتے ہیں تو وہ آ کے اس کی صورت گریک بناتا ہے، جلد بناتا ہے، اس کی کان، اس کے آنکھیں سب بناتا ہے۔ غور کیجئے ذرا اس میں، دوبارہ آپ کو سے میری گزارش ہے، غور کیجئے۔ اب میں آتا ہوں روح کے معاملے پہ اوپر، کہ اس کے بعد 7واں مرحلہ جو ہے، اس میں دیکھیے روح کے متعلق کیا کہا گیا ہے۔ آپ نے کہا کہ پھر 120 دن 4 ماہ کے بعد اس کی طرف فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے۔ حضرات یہ جو روح پھونکنا ہے، یہ جو میں عالمی کی سینٹنس آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، نے کہا کہ اس قول کا دار و مدار شرعی نص کے ایسے فہم پر ہے جو ضمنیت پر مبنی ہے، یعنی علماء نے اس حدیث سے مفہوم لیا ہے جو ہرگز قطعی نہیں ہے۔ بخاری شریف کی روایت سے یہ قول قطعی طور پر ثابت نہیں ہوتا۔ یہ عبدالجواد الصاوی ہیں جن کا باقاعدہ رابطہ اسلامی میں باقاعدہ عالم ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں ریلیجس اسٹڈیز میں، ان کا یہ جملہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اور ویسے روح کے متعلق آپ دیکھیے کتنے اقوال ہیں، روح کے متعلق بہت سے اقوال ہیں۔ خلقاً آخر کی تفسیر میں جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی، مجاہد، شابی، اکرمہ، ضحاک، ابو العالیہ، سب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ یہ وہ مرحلہ ہے جس میں نفخہ روح ہے، یعنی کہ جو ہی ہڈیاں اور گوشت بنی، خلقاً آخر کا لفظ آ گیا، لہٰذا وہ تو بہت پہلے ہے، آپ تو اس کو بہت دیر میں بیان کر رہے ہیں 120 دن کے بعد۔ یہ دیکھیے کتنے اقوال ہیں روحانی وجود کے لیے، کہ جب ہڈیاں بن جاتی ہیں، گوشت چڑھ جاتا ہے تو تب روح داخل کر دی جاتی ہے۔ ایک یہ بھی ایک علماء کا قول ہے، اور یہ بھی غالباً خلق آخر میں رکھیں تو وہی چلا جاتا ہے۔ پھر کچھ علماء کی رائے ہے کہ مرحلہ سواہا، کہ جب وہ جنین سیدھا ہو رہا ہوتا ہے اس کے وقت روح پھونکی جاتی ہے، کیونکہ ارشاد ربانی سورہ سجدہ کی آیت 9 نمبر آیت ہے، ثم سواہ ونفخ فیہ من روحی، کہ جب وہ اس کو پھر سیدھا کیا اور وہ جنین جب سیدھا ہوتا ہے پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ علماء کی رائے کم از کم جو سیف پکچر لی گئی ہے نا، وہ ہے کہ علقہ، جو نطفہ، علقہ اور مدغہ کا مرحلہ گزرتا ہے تو پھر ریڈ لائن آ جاتی ہے کہ پھر مدغہ، کہ اس کے بعد ہم کسی بھی وقت روح پھونکی جا سکتی ہے۔ لیکن آپ ڈسٹنس دیکھیے ڈیز کے درمیان، ایک گروہ کہہ رہا ہے کہ 40 دن میں جب مکمل ہو چکا، اور یقیناً مکمل ہو چکا، تو اس وقت اس کے بعد تو کسی بھی وقت فرشتہ آ کے روح پھونک سکتا ہے۔ اور ایک گروہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، فرشتہ آئے گا 120 دن کے بعد پھر آگے اس میں روح پھونکے گا۔ بالکل غلط بات، کس طریقے سے اس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ اب آپ دیکھیے یہ جو فتویٰ ہے، میں آج آپ کے سامنے یہ بھی بتا دوں کہ یہ فتویٰ کہاں کا ہے، میں نے پہلے چھپایا تھا، لیکن اس کی ایک وجہ ہے جس کی میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا کیا وجہ ہے اس کی۔ یہ تقی عثمانی صاحب، محمد تقی عثمانی صاحب کا دارالعلوم کراچی کا فتویٰ ہے، یہ انہی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ جامعہ اشرفیہ کا بھی یہی فتویٰ ہے، اور دوسرے اور جامعات ہیں پاکستان کے، انڈیا کے، ان کے یہی فتوے ہیں۔ اب وہ لفظ کیا استعمال کر رہے ہیں، یہ جو اس کے اندر حمل میں جب جان پڑ جائے، حضرات جان تو انگلی جو بچے نے پکڑی وہ بغیر جان کے پکڑ لی، کس قدر یہ میں اس کے تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آج گفتگو رکھوں گا، کیونکہ آج یہ آخری سیشن ہے، پھر زندگی میں نہ جانے کب موقع ملے۔ بار بار اس کے اندر ہے کہ جب جان پڑ جائے، جب جان پڑ جائے، اسی طرح نیچے اس طرح حمل میں جب جان پڑنے کے بعد استقاط کرنا اور کروانا جائز نہ ہوگا، بار بار وہی، جب ایک مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے کہ یہ ابھی بے جان چیز ہے، تو پھر انسان کے جو اس کے ساتھ جس طریقے سے وہ ڈیل کرتا ہے وہ ٹوٹلی چینج ہوتا ہے، اس کا مائنڈ سیٹ چینج ہو جاتا ہے۔
لیکن آپ یہ یقین کر لیجئے کہ یہ کسی بھی سٹیج کے اوپر جو ہے نا اس میں آپ اس بے جان نہیں تھا. میں بھی آپ کو سامنے آپ کو رکھتا ہوں کہ اس کو بے جان سمجھنا لا علمی ہے. ایک سیل بھی بے جان نہیں ہے. سیل کی جو دنیا ہے نا اگر آپ دیکھ لیں تو حیران رہ جائیں. جب میں ایک اسٹوڈنٹ ہوتا تھا تو جو ہماری ساری میڈیکل کی بکس جتنے ہیں وہ سیل سے ہی شروع ہوتی ہیں. تو سیل اس کے اندر 3-4 صفحے کا سیل ہوتا تھا بس, کیونکہ پتہ ہی سائنس میں اتنا تھا. وہ تو بعد میں جب جینیٹک سٹڈیز آئیں پھر مالیکولر بایولوجی آ گئی اور اب تو وہ سیل کا چیپٹر موٹے سے موٹا ہوتا چلا گیا ہے اور اس کے اندر پوری دنیا آباد ہے. حضرات آپ ذرا دیکھیں تو صحیح. میں اس بات میں بڑا افسوس ہے کہ ہمارے یہ جو ہم ایک ٹرین پہ سفر کر رہے ہیں لیکن ایک ڈبہ جو ہے وہ صرف علماء نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے, ایک ڈبہ دنیا دار علم حاصل کرنے والوں نے رکھا ہے. دونوں کی غلطی ہے. نہ اس کو ادھر کا پتہ نہ اس کو ادھر کا پتہ, بالکل بے جان ہے. ابھی آپ کے سامنے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو طوفان آ رہا ہے, اگر دینی لوگ صحیح طریقے سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو نہیں پڑھیں گے تو وہ اس کے متعلق فتوے نہیں دے سکیں گے. حضرات یہ ذرا غور کیجیے. یہ جو جنین کی تخلیق ہے باقاعدہ یہ علماء کے کورسز میں ہونا چاہیے, ٹیکسٹ بک میں ہونا چاہیے. یہ جو 10 لیکچرز ہوئے ہیں کوئی ایسا تو نہیں ہے, کوئی راکٹ سائنس تو نہیں تھی. اس کو بالکل میں نے یہی ہے کہ سب اس کو سمجھ سکتے ہیں اور سمجھنا چاہیے. جنین اول روز سے جاندار ہے. روح اور جان میں 2 متفرق حیثیت ہے. یہ میرا چونکہ آپ آخری ٹاپک ہے میں آپ کے سامنے اس کو وضاحت سے بیان کرتا ہوں. دیکھیے انسان کی اہمیت کس بات میں ہے؟ روح میں. سورہ ہجر سورہ صاد کے اندر دونوں کے اندر یہ ایک لفظ کے فرق کے بغیر آیات آئی ہیں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. بالکل یہ دونوں آیتیں ایک جیسی ہیں کہ جب اس میں پورا بنا چکوں, فزیکل باڈی بنا چکوں, اپنی روح اس میں سے پھونک دوں, تب اس کے آگے سجدے میں گرنا. تو ڈیوائن آرڈر آف بوئنگ آیا کب ہے؟ جب فزیکل باڈی بنانے کے بعد روح داخل ہوئی ہے. اب آیا ہے شاہ سوار اپنی سواری کے اوپر. لہذا روح ایک الگ اہمیت ہے, جان کی اپنی الگ اہمیت ہے, جسم کا ساتھ جان کا تعلق ہے. اب یہ دیکھیے کیا ہم روح کو پورا سمجھ سکتے ہیں؟ یہ آیات دیکھ لیے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, صرف سمپل جواب دیا گیا ہے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. علم ملا ہی تھوڑا ہے, ہم آپ کیسے اس کو روح کے سمجھ سکتے ہیں؟ اس کے لیے زیادہ تر تفصیل اس میں نہیں ہے. سورہ بنی اسرائیل کی 85 نمبر آیت میں بالکل واضح کر دیا. اور یہودیوں کے یہ سوال تھا, انہوں نے بے شمار اور سوال بھی کیے ہیں لیکن پورا جواب دیا گیا. ذوالقرنین کیا ہے, پورا جواب دے دیا. سورہ کہف بڑی ہے کہ وہ جو غار والے تھے وہ کیا تھے, وہ پورا رکوع آ گئے اس کے اوپر. لیکن اس میں صرف یہی بات آئی کہ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, اور ساتھ ہے ریزن کیا ہے, وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, بس تمہارا علم ہی تھوڑا ہے. اگر دنیا میں حضرات میں آپ سے کہوں کہ اگر پھول ہوتے اور خوشبو کا تصور نہ ہوتا, میں اور آپ کو خوشبو تصور دینے کے لیے کتنا مشکل تھا. ہم خوشبو کا تصور ہی نہیں اپنے ذہن میں لا سکتے تھے. اب پھر یہ دیکھ, یہ 2 مختلف حقیقتیں ہیں, کبھی یہ یکجا ہو جاتی ہیں روح اور جان, اور کبھی متفرق ہو جاتی ہیں. یہ تینوں بنیادی مرحلے ہیں. اس کے جو میں آپ کو مدغہ سے پہلے جتنے تینوں مرحلے ہیں وہ روح کے بغیر ہیں. جان تو ہے لیکن روح نہیں ہے. دنیاوی زندگی ہم سوتے وقت کیا ہے, ہمارے میں روح نہیں ہے. روح کو تو اللہ تعالیٰ نے موت بھی نہیں دی. اب یہ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ یہ جو فرما رہے ہیں, اب میں کہوں گا یتوفاکم, وفا کا معنی اور بھی ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں. تفسیر میں مختلف اس کے معنی بیان کیے ہیں, لیکن آپ ذرا اندازہ کیجئے, واللہ خلقکم ثم یتوفاکم, اور اللہ نے تم کو پیدا کیا پھر وہ تم کو موت دے دیتا ہے. اسی انداز میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ, وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے, یعنی کہ تمہیں موت دے دیتا ہے. اور سورہ زمر کی یہ آیت تو بالکل واضح کر رہی ہے, اللہ یتوفی الانفس انفس حین موتها, کہ وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کر لیتا ہے. والتی لم تمت فی منامها, اور جو ابھی نہیں مرا اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى,
کہ پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے، دوسروں کی روحیں ایک وقت مقرر تک کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ اس میں بڑی اللہ تعالیٰ کہ نفی ذالک الآیات لقوم یتفکرون، اس میں بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو دعائیں دیکھیے، جو آپ سونے سے پہلے سوتے تھے تو آپ پہلے دعا کرتے تھے، میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اے میرے رب، تیرے ہی نام کے ساتھ میں نے اپنا پہلو رکھا اور تیرے ہی نام کے ساتھ اسے اٹھاؤں گا، لہٰذا اگر تو میری روح روک لے، دیکھ لیں کتنا، تو اس پر رحم فرمانا، اور اگر تو اسے چھوڑ دے تو اس کی ایسے حفاظت فرمانا جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ دوسری دعا دیکھیے، اے اللہ تو نے میری روح پیدا فرمائی اور تو ہی اسے فوت کرے گا، تیرے ہی لیے اس کی موت اور حیات ہے، اگر تو اسے زندہ رکھے تو اس کی حفاظت فرمانا، اور اگر تو اسے موت دے دے تو اسے معاف فرما دینا۔ اے اللہ بلا شبہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ یہ آپ کے سونے کی دعائیں ہیں۔ اب جب اٹھتے ہیں تو کیا دعائیں ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام حمد و ذات کے لیے جس نے ہمیں زندہ کیا بعد اس کے کہ اس نے ہمیں مار دیا تھا اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا تھا۔ لہٰذا اب دیکھیے آخر دیکھیے، الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی واذن علی بذکری، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے جسمانی عافیت دی اور مجھے میری روح واپس لوٹا دی اور مجھے اپنی یاد کی اجازت دے دی۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث تو بالکل ہی واضح ہے حضرات۔ لہٰذا جب انسان سوتا ہے جان ہے لیکن روح نہیں ہے، یہ سمجھنا کہ اس میں جان پڑ جائے یہ تو جملہ ہی غلط ہے۔ روح کا ایک تصور آپ دیجئے انسانیت کو جو صحیح تصور ہے۔ اب یہ دیکھیے ڈاکٹر اسرار صاحب کی دو کتابوں کا ریفرنس دینے لگا ہوں کیونکہ عالم ہے ان کے ورڈنگز ہیں کہ فہم انسانی کے عظیم ترین مغالطوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ روح انسانی کو جان کے ہم معنی سمجھ لیا گیا ہے، حالانکہ جان یا زندگی یا لائف تو انسان کے وجود حیوانی کا جزو لا ینفک ہے، اور روح انسانی جداگانہ اور مستقل بالذات وجود رکھتی ہے، یعنی کہ لا جان اور روح اور اس میں ایک ڈاکٹر صاحب کا، کیونکہ دیکھیے آپ عالم ہیں، میں ان کا کوٹ کر دیتا ہوں، بڑا سخت جملہ ہے وہ اس میں اس کے بعد فرماتے ہیں۔ ایک دوسری کتاب ہے یہ جو دوسری کتاب میں آپ ایجاد و ابداع عالم، اور اس میں لکھتے ہیں اب سوائے اپنے سر کے پیٹنے کے اور کیا کیا جا سکتا ہے اس پر کہ جدید علوم سے بے بہرا اور علم الحیات یعنی بایولوجی کی ابجد سے بھی ناواقف علماء ہی نہیں، اچھے بھلے جدید تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ انسان بھی یہاں روح سے مراد زندگی یا جان لے لیں۔ ذرات کتنی واضح انداز ہے، اب روح اور شے ہے، جان اور شے ہے، اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ جب جان پڑ جائے، بالکل لا علمی کا جملہ ہے۔ اب آخری میں آپ کے سامنے یہ میں تقریباً 10 منٹ کے اندر یہ بات رکھتا ہوں، پھر انشاءاللہ میں ریکویسٹ کروں گا اپنے خواجہ مناسب سے کہ وہ اس بات کی آج کے لیکچرز کی تکمیل کریں۔ اور یہ دیکھیے کہ میں رکھوں، یہ ہے وہ ریسرچ جو جتنے میں نے لیکچرز دیے سارے اسی پہ دیے، میرا اس میں کچھ بھی نہیں ہے، جو میں نے جو بھی آپ کے سامنے پیش کیا میرا اس میں کچھ بھی نہیں، بالکل نہیں، میں نے صرف علماء کی رائے علماء کے سامنے رکھی ہے۔ یہ وہ سعودی علماء ہیں جو بہت پائے کی علماء ہیں، انٹرنیشنل لیول کی علماء ہیں، انہوں نے یہ ریسرچ کی، اور الحمدللہ یہ میں آپ کے سامنے جو لفظ رکھوں کہ یہ جو ازندانی عبد المجید ازندانی یہ اسی 22 اپریل 2024 میں وفات پائی ہے، انہوں نے 82 سال کی عمر میں۔ یہ ان کی کوشش ہے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے ایک باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، جتنی انہوں نے اس میں محنت کی ہے، وہ اس کے ریسرچر بھی ہیں، وہ اس کے آتھر بھی ہیں، اور تمام علماء کے ساتھ انہوں نے رابطہ قائم کیا ہے۔ 80 حوالہ جات قرآن و حدیث کے اس پہ یہ ریسرچ ہے، 3 سال یہ ریسرچ ہوئی ہے، اور پھر اس کے ریزلٹس باقاعدہ بک کی شکل میں WB سانڈرز کمپنی کیتھ مور کی بک کے اندر یہ چھپ کے پوری دنیا میں سعودی عرب حکومت نے دی ہے۔
खाली हुकूमती का मामला नहीं है, इसमें बहुत से सपोर्टर्स हैं, बहुत पैसा लगा इसके अंदर, और ये एक खजाना है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अल्लाह गवाह है कि ये खजाना है कि कुरान और हदीस के जो जनीन के तख्लीक के मराइल हैं और जो कोरिलेशन स्टडीज उन्होंने पेश की हैं। अब ये देखिए, उसके नतीजे में वो लिखते हैं कि जो इंफॉर्मेशन कुरान और सुन्नत में है वो ये नहीं है कि मॉडर्न साइंटिफिक डिस्कवरीज के मुताबिक है, बल्कि वो फोर रनर है। फोर रनर क्यों ना हो? क्योंकि कुरान और हदीस ने तो 7वीं सदी में बयान कर दिया, लिहाजा वो फोर रनर हुआ। बाद में ये तो अब एम्ब्रियोलॉजी का इल्म आया, और उसके अंदर वो लिख रहे हैं कि ये चारों के चारों तीनों मराहिल जो है वो 40 दिन में मुकम्मल हो जाते हैं। इसमें 5 मुआविन अदारे थे, मजहबी स्कॉलर्स 8 थे, और माहिरीन तिब इसके अंदर 12 माहिर तिब थे। अब मैं आपके सामने उनके ये अदारे थे: किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी, इफ्ता, दावत का इरशाद, उनका जो रियाद का दफ्तर है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी सऊदी अरेबिया, इमाम मोहम्मद बिन सऊद इस्लामिक यूनिवर्सिटी, पब्लिक ब्यूरो ऑफ गाइडेंस एंड डायरेक्शन उन यमन की। आप जो लोग इनसे वाकिफ हैं वो समझ गए होंगे कि ये कितनी अहम रिसर्च है और कितनी ऑथेंटिकेटेड रिसर्च है जो इन अदारों ने की है। और फिर देखिए ये मजहबी स्कॉलर्स कौन के हैं। मैं सिर्फ इसमें आपके, क्योंकि ये जो अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला बिन बाज कौन है? प्रेसिडेंट है। मैं आप इस रिसर्च सेंटर के, इफ्ता के, दावा के, ये खुद मुफ्ती है, प्रेसिडेंट ऑफ, ये ग्रैंड मुफ्ती हैं सऊदी अरब के, अपनी मौत तक ग्रैंड मुफ्ती रहे हैं ये। मैं अभी आपके सामने इनकी थोड़ी सी जो है झलक आपके सामने रखूं, वो इसलिए रखूंगा कि आप उलमा के ज़हन में आ जाए कि ये किसी एक, ये मेरी बात नहीं है, मुझे आप बिल्कुल नफी कर दें, मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं हूं इस मामले में। मेरी क्या हैसियत है? मैं इन उलमा की हैसियत आपके सामने जाहिर करना चाह रहा हूं कि ये शेख अब्दुल रज़ाक कफीफी है, फिर शेख सैयद साबिक हैं, इनमें से कुछ उलमा के मैं भी आपके सामने थोड़ा सा झलक रखता हूं कि आप ये किस पाए के उलमा है। ये अलकत्तान, जो शेख मन्ना अलकत्तान आप जानते होंगे, शेख मोहम्मद मतवाली, और फिर ये शेख अब्दुल सबा, और फिर कादी और ये जो आखिरी है शेख अब्दुल फतह अब्दुल गुद्दा, ये टीचर हैं तकी उस्मानी साहब के, ये शेख हैं उस्मानी साहब के। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, बल्कि मैं दावा तो ना ही करूं तो बेहतर है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, शक का जाहिर करूंगा कि मेरा ख्याल नहीं है कि तकी उस्मानी साहब को ये इल्म हो कि गद्दा, अबू गद्दा ने ये राय दी है और ये उनका फतवा है कि ये 40 दिनों में ये सारे मुकम्मल हो रहे हैं, क्योंकि तकी उस्मानी साहब ने तो इसको 120 दिन पे लेके गए। लेकिन उनको ये इशाए दिल में, ये अबू गद्दा के, ये जब इनकी डेथ हुई है तो बकायदा तकी उस्मानी साहब ने इतना अफसोस किया, और उसके ऊपर उन्होंने बकायदा उनकी मौत पे उनकी पूरी बिब्लियोग्राफी दी और सारा कुछ बयान किया। अब मैं आपके सामने ये इमाम मोहम्मद, अब ये देखिए, मैं, ये डॉक्टर्स हैं, किधर है? एक आप नाम पढ़ रहे होंगे कि एक कनाडा का है, फिर यूएसए के हैं, फिर कनाडा के, यूएसए, ये सऊदी अरब की हुकूमत ये पे इतना खर्च कर सकती थी। फिर देखिए इसके अंदर वो थाईलैंड भी है, वेस्ट जर्मनी के भी है। ये माया नाज एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं अपने अपने इंस्टीट्यूट्स के, कि जिन्होंने ये राय दी है। हजरा ये देखिए, जापान के भी, पेरिस के भी, यूके के भी, ये 12 ऑथर्स, आप समझ सकते हैं कि इन्होंने कोई थोड़े पैसे लिए होंगे। ये नॉन मुस्लिम्स थे, उन्होंने वेरीफाई किया है किसको? कुरान और हदीस को। और हम उसको डिगेट कर रहे हैं, क्योंकि आप अगर 120 दिन पे लेके जाएंगे मुद्गा को, तो और 40-40 दिन के ऊपर, तो फिर आप निगेट करेंगे कुरान शरीफ को भी, सूरतुल मोमिनून को भी निगेट करेंगे, क्योंकि उसके अंदर वाजे है कि मुद्गा जो है उसके बाद हड्डियां और गोश्त बन रहे हैं, लेकिन आप उसको 120 दिन पे लेके जा रहे हैं। ये देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा आपके सामने इसके पेश कर दूं, ताकि ये मैं उलमा के लिए पेश कर रहा हूं कि ये जो अल जिंदानी है ये कौन है। ये देखिए, ये इमाम यूनिवर्सिटी इन यमन जो उनके, उसके ये बकायदा उनके वो फाउंडर भी हैं, और इसके अलावा उन्होंने इसके वो सेक्रेटरी जनरल रहे हैं। फिर एक जो कमीशन ऑन साइंटिफिक साइंस इन कुरान एंड सुन्ना, उस वो फाउंडर उसके भी हैं। और फिर इनकी ये बुक्स है, और 400 स्टूडेंट्स वो एडमिट करते रहे अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर जो यमन में थी, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड आ रहे वो 400 स्टूडेंट्स एनुअली। फिर आप देखिए कि अगले को देखे, मैं आपको बताऊं कि ये अब्दुल अजीज इब्न बाज, क्या नाम है इनका, ये ग्रैंड मुफ्ती हैं सऊदी अरब के, 1993 से लेकर अपनी मौत 1999 तक।
اور پھر یہی وہ مفتی ہیں جو کہ الشیخ فیملی سے ہٹ کر ہیں، باقی تو سارے ان کے الشیخ فیملی کے، یہ اس سے ہٹ کے ہیں۔ اور پھر ان کے جج رہے ہیں الخرچ کے اندر، یہ سینئر جو اسکالرز تھے اس کونسل کے ہیڈ ہیں، رہ چکے ہیں، یہ پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں پرماننٹ کمیٹی آف ریسرچ اینڈ افتاء کے۔ پھر اس کے علاوہ یہ کنگ فیصل انٹرنیشنل پرائز فار سروس ٹو اسلام لے چکے ہیں، 60 کتابیں لکھ چکے ہیں، اور کس پہ؟ حدیث پہ، تفسیر پہ، اسلامک انہیریٹنس پہ، جورسپروڈنس پہ، توحید پہ، فقہ پہ، صلاۃ پہ، زکوٰۃ پہ، دعویٰ پہ، اور وغیرہ وغیرہ۔ حضرات ان کی یہ رائے ہے، میں اپنی رائے نہیں ہے، آپ اس لیے ان کو تو کم سے کم نہ رد کریں ان کی رائے کو۔ سید سابق، یہ دیکھیے، یہ فقہ ہے سننا، اگر آپ نے یہ کتاب دیکھی ہوگی، کیونکہ یہ ان کی ایسی عالمگیر کتاب ہے جس کی 3 موٹی والیومز ہے، لا آف شریعہ اس میں بیان ہوا ہے، اور وہ بہت سی لینگویجز میں ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے۔ آپ نے کنگ فیصل پرائز لیا اسلامک سٹڈیز کا، 9 سال کی عمر میں تو آپ نے حفظ قرآن کر لیا تھا۔ آپ الازہر یونیورسٹی کے پڑھے بھی ہیں، وہاں کے ٹیچر بھی ہیں، ام القرآن یونیورسٹی مکہ کے بھی ٹیچر ہیں، نوٹ آف آنر آپ نے لیا 1992 کے اندر۔ پھر دیکھیے میں آپ کے سامنے یہ رکھوں، یہ متوالی صاحب جو ہیں، یہ شراوی، ان کا یہ تو عرفات میں واحد بندے ہیں جو انہوں نے آ کے وہاں باقاعدہ عرفات میں حج کے دن میں خطبہ دیا ہے، کہ نان سعودی ہو کے بھی انہوں نے اس وقت خطبے دیے ہیں۔ اور پھر یہ انہیں 11 سال کی عمر میں تو حفظ قرآن کر لیا تھا، الازہر یونیورسٹی میں پڑھتے بھی رہے اور پڑھاتے بھی رہے، ام القرآن یونیورسٹی میں بھی پڑھاتے رہے، ڈائریکٹر تھے گرینڈ شیخ آف الازہر یونیورسٹی کے، انہوں نے عبدالعزیز یونیورسٹی میں پڑھایا ہے، وزٹنگ پروفیسر کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی شریعہ ان مکہ، وہ بھی آپ وزٹنگ پروفیسر تھے۔ اور میں آپ کے سامنے بیان کروں، گریجویٹ اسٹڈیز ایٹ کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی 1972 میں آپ اس کے پریزیڈنٹ ہیں۔ پھر یہ آخر میں آپ دیکھوں، یہ صرف میں یہ خاص طور پہ اس لیے میں نے آخر میں رکھا کہ یہ تقی عثمانی صاحب کے شیخ ہیں، استاد ہیں، اور میرا نہیں خیال یہ سیرین مسلم تھے، یہ حنفی مسلم ہیں، اور حنفی میں انہوں نے باقاعدہ اس میں تھیولوجی جو ہے اس کے انسٹرکٹر رہے ہوئے ہیں، اکیڈمی آف اسلامک اسٹڈی سیریا میں وہاں یہ پڑھاتے رہے ہیں، اور یہ جو ان کا کام ہے بڑا، پرنسپلز آف فقہ، حنفی فقہ، اور پھر کمپیریٹو فقہ، یہ جدہ یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے۔ پھر ان کی ورکس ہیں تھیولوجی کے اندر، اور یہ ٹیچر ہیں تقی عثمانی صاحب کے۔ اور پھر تقی عثمانی صاحب نے تو ان کے اوپر اتنا افسوس کیا ہے، باقاعدہ ان کے اوپر بعد میں جو ہی یہ فوت ہوئے 1997 میں، تو آپ کے انہوں نے اس کے اوپر باقاعدہ ایک اپنے تحریر لکھی ہے اس کے اوپر، کہ ان کو اس قدر شدید، کیونکہ ان کے شیخ تھے، ہونا بھی چاہیے تھا۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ اگر تقی عثمانی صاحب کو بتایا جائے کہ ابو غدہ تو یہ کہہ رہے ہیں اور آپ 120 دن کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں 40 دنوں میں تمام مرحلے طے ہو گئے ہیں، تو ہو سکتا ہے، میں امید رکھتا ہوں کہ تقی عثمانی صاحب اپنی رائے سے رجوع کر لیں گے، کیونکہ ان کے شیخ نے جب یہ کہا ہے تو وہ بھی اس میں رجوع کر لیں گے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آخری گفتگو کے حصے میں ہوں، اللہ نے فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، یہ میرے اور آپ کے لیے ہے کہ تمام حمد و ذات کہ میں دکھاؤں گا تمہیں اپنی نشانیوں میں تاکہ تم ان کو پہچان لو گے۔ اور پھر اگلی سورہ فصلت کی آیت تو کیا ہی بات ہے، سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، اس سے بات کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ میرے اور آپ کے لیے، اگر حق آ جائے اور پھر بھی ہم حق کو ڈینائی کریں تو ہم تو پھر آیت کو جھٹلا رہے ہیں۔ حق آ چکا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری آنکھوں کے ہم نے دکھا دیا، بالکل واضح مزین کر دیا۔ حضرات، میں آپ کے سامنے اب، کیونکہ آخری گفتگو کا حصہ ہے، یہ متفق علیہ حدیث ہے، علمی نقطہ بھی دیکھ لیا، عملی نقطہ بھی دیکھ لیا۔ اب آپ دیکھ لیجئے، اس عملی پہلو تو اس کا اتنا خطرناک ہے کہ ہمارے علماء بہت سارے کثیر تعداد کے اندر قتل جاری ہے، قتل عمد ہو رہا ہے، اور بات وہی ہے کہ بات اڑے ہوئے ہیں اپنی بات کے اوپر کہ 40 دن نطفہ، 40 دن علقہ، 40 دن مدغہ، ہرگز ہرگز نہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر تو ہم قرآن میں سورۃ المومنون کی اس کی آیت کی نفی کر رہے ہیں۔ غور کیجئے، میں آپ سے دوبارہ گفتگو کر رہا ہوں، اور جتنے بھی میرے سننے والے ہیں، اب
ان کے اوپر یہ ذمہ داری آ گئی کہ انہوں نے یہ پیغام اپنے ان اداروں تک پہنچائیے، اپنے لوگوں تک پہنچائیے، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روز آخرت جب آپ حوض کوثر میں پہنچے تو کچھ پیش کر سکیں کہ میں نے اپنی سی کوشش کی تھی۔ آگے اگر علماء نہیں مانتے تو میں کیا کر سکتا؟ حضرات یہ دیکھیے، ایک آیت اور ایک حدیث یہ بیان کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں خواتین و حضرات اور میرے معزز سامعین اور میرے معزز علماء، وہ بچہ جو رحم مادر ہے اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ آپ وہ پھولوں کے مانند ہے، آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے، اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے۔ آپ دیکھیے میری گفتگو آپ کے فتوے پہ نہیں ہے، میری گفتگو ہے کہ آپ نے اس کی جو لمٹ قرار دی ہے وہ 40 دن ہے، 120 دن نہیں ہے۔ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ کس معاملے میں کس انسان کو کیا فتویٰ دینا ہے، لیکن اس کی لمٹ 40 سے اوپر نہیں ہے، 40 تک آئیے، ورنہ یہ قتل عمد ہے اور اس کی جواب دہی آپ کو کرنی ہوگی۔ میں آخر میں آپ سے کہوں کہ یہ جو فردن ان عمل کا جواب ہے یہ مجھے آپ کو دینا ہے۔ میں آخر میں حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ سے تقریباً 66 احادیث ہیں جو مروی ہیں اور 6 احادیث ہیں جو متفق علیہ، ان میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ کر آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص سے اس کا پروردگار اس طرح بلا واسطہ اور دو بدو کلام فرمائے گا کہ نہ درمیان میں کوئی ترجمان ہوگا، نہ کوئی پردہ حائل ہوگا۔ دیکھیے بالکل تنہ تنہا انسان ہوگا اور رب ہوگا، بس کوئی نہیں۔ اس کو ذرا تصور میں لائیے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ پھر حال کیا ہے کہ پس جب انسان نظر کرے گا اپنی داہنی جانب تو سوائے اپنے اعمال کے کچھ نہ دیکھے گا، اور ایسے ہی جب اپنی بائیں طرف نظر کرے گا سوائے اپنے اعمال کے کچھ اس کو نظر نہ آئے گا، اور جب سامنے نظر دوڑائے گا تو اپنے روبرو آگ ہی آگ دیکھے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس اے لوگو دوزخ کی اس آگ سے بچو، اگرچہ خشک کھجور کے ایک خشک ٹکڑے ہی کے ذریعے سے اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کر سکو۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ میں نے یہ کیوں آپ کے سامنے پیش کی ہے سامعین، خواتین و حضرات اور میرے علماء حضرات، آپ اس کو بخوبی سمجھ گئے ہوں گے یہ میں نے کیوں پیش کی ہے۔ حضرات اسوہ حسنہ کی ذات تو صرف ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، انہی کے اس اسوہ حسنہ کو انہی کو فالو کرتے ہوئے میں آپ کی گفتگو کا آخری الفاظ، کیونکہ آپ کا یہ طریقہ ہوتا تھا، کوئی بحث مباحثہ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، اگر کسی نے کوئی بات کرنے آئے ہیں تو کفار یا کوئی بھی، تو آپ نے پوچھنا اچھا آپ تم اپنی بات کر لو، اس نے اپنی بات کر لی، پھر آپ نے پوچھنا تم نے اپنی بات کہہ دی، انہوں نے کہا آپ نے کہہ دی، انہوں نے کہا اچھا آپ میری بات سن لو، پھر آپ اکثر قرآن شریف کا پڑھا کرتے تھے۔ لہٰذا حضرات میں نے جو کہنا تھا میں کہہ چکا، آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔